چلے کرنا، قبرستان میں پڑھنا، کوئی خاص دائرہ لگانا، خاص دن متعین کرنا، خاص راتیں متعین کرنا، اس کی کوئی اصل حقیقت قرآن اصل حقیقت سے مراد کی کوئی دلیل دو نا حضرت کو. ابھی ظاہر قرآن و سنت کی کوئی آیت نہیں پڑھ رہے. کیا ذکر دینا کسی کو کہ یہ چلہ 41 دن کرو گے تو تم اس کے عامل بن جاؤ گے، یہ خلاف شرع ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چلے کرنا، قبرستان میں پڑھنا، کوئی خاص دائرہ لگانا، خاص دن متعین کرنا، خاص راتیں متعین کرنا، اس کی کوئی اصل حقیقت قرآن. اصل حقیقت سے مراد ہے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی حوالہ نہیں. خاص دن تاریخیں متعین کرنے کا کوئی حوالہ نہیں ہے. کوئی حوالہ نہیں. میں آپ کو دیتا ہوں. سنن نبی داؤد کے اندر لکھا ہوا ہے کتاب الطب کے اندر کہ جب وہ حجامہ کرتے ہیں تو 13، 19 اور 17 تاریخیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں، جو رسول کائنات نے تاریخ متعین کی ہے اور جس کام کے لیے متعین کی ہے وہ کام جائز ہے، اس کے علاوہ کی کوئی دلیل دو نا حضرت. چلیں وہ بھی آپ کو دے دیں گے. سن لیں دلیل دیں گے نا. تو یہ جو 13، 19 اور 13، 19 روزہ ہے، اور روزہ نہیں تواریخ ہے، 17، 19 اور 21 روزہ ہے، قبلہ روزہ ہے. غلط خلاف شرع بات نہ نہیں. کیسے خلاف شرع؟ خلاف شرع روزہ ہے، ادھر حجامہ ہے، آپ عملیات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں تاریخ تو کسی چیز کے لیے دی ہے، کسی کے لیے دی ہے، وہ اس کے لیے مختص ہے. تعداد کی بات آگے. ایک سیکنڈ میں مثال دے رہا ہوں نا. رمضان کی تاریخ ہے جی، تو تاریخ تو دی ہے نا. کائنات نے دی ہے اور اس میں فعل مختص کیا ہے، اور فعل جب خاص کر دیا آپ یہ آرگومنٹ بنائیں کہ عاملین کے ذکر کے لیے کوئی تاریخ متعین اللہ کے رسول نے نہیں کی. آپ ایسی بات کریں نا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے عالجوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سنت رسول سے اس کا علاج کرو، نظر بد سے، جادو سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد کی عامر سہیل کے حوالے سے بھی غسل کی آتی. اب رہا مسئلہ یہ کہ جگہ کو مختص کرنا، عدد کو مختص کرنا، وقت کو مختص کرنا، اور اس کے عملی سوائے اس کے کہ جس کو رسول کائنات نے خود مختص کیا ہے. تو نظر ہے نا. میری بات مکمل ہونے دیں. اللہ کے رسول نے کچھ وظائف بتائے ہیں کہ یہ صبح پڑھنے اور 3 دفعہ پڑھنے اور شام پڑھنے، اس کے علاوہ کوئی طریق ایسی دکھائے کہ جس میں نظر ہے کہ نہیں ہے. اب اس کا علاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علاج ہوگا قرآن سنت سے، اور قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق. اچھا.